اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سربلند کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا۔ اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، لہٰذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے پاس دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اسماء حسنی اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں؟ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پر اور اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کیا، اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا مقرر وقت قریب ہی آ پہنچا ہو؟ اب اس کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرے۔ اے رسول، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کے دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آئے گی۔ یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے پاس آ کر سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اپنے پروردگار اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم ضرور بالضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بچہ دے دیا تو ان دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند اور برتر ہے۔ کیا وہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے، اور جو نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ اور اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہ مانے، بلکہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ اب ذرا ان سے دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے۔ بھلا کیا ان کے پاس پاؤں ہے جن سے وہ چلیں، یا ان کے پاس ہاتھ ہے جن سے وہ پکڑیں، یا ان کے پاس آنکھ ہے جن سے وہ دیکھیں،
या उनके पास कान हैं जिनसे वो सुने। उनसे कह दो कि तुम उन सब देवताओं को बुला लाओ जिन्हें तुमने अल्लाह का शरीक बना रखा है, फिर मेरे खिलाफ कोई साजिश करो और मुझे जरा भी मोहलत ना दो। मेरा रखवाला तो अल्लाह है जिसने किताब नाजिल की है और वो नेक लोगों की रखवाली करता है, और तुम उसको छोड़कर जिन जिन को पुकारते हो वो ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं ना अपनी मदद कर सकते हैं, और अगर तुम उन्हें सही रास्ते की तरफ बुलाओ तो वो सुनेंगे भी नहीं। वो तुम्हें नजर तो इस तरह आते हैं जैसे तुम्हें देख रहे हो, लेकिन हकीकत में उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। ऐ पैगंबर, दरगुजर का रवैया अपनाओ और लोगों को नेकी का हुक्म दो और जाहिलों की तरफ ध्यान ना दो। और अगर कभी शैतान की तरफ से तुम्हें कोई कचोका लग जाए तो अल्लाह की पनाह मांग लो, यकीनन वो हर बात सुनने वाला, हर चीज जानने वाला है। जिन लोगों ने तक़वा इख्तियार किया है उन्हें जब शैतान की तरफ से कोई ख्याल आकर छूता भी है तो वो अल्लाह को याद कर लेते हैं, चुनाचे अचानक उनकी आंखें खुल जाती हैं। और जो इन शयातीन के भाई हैं उनको ये शयातीन गुमराही में घसीटते ले जाते हैं, नतीजा ये कि वो गुमराही से बाज नहीं आते। और ऐ पैगंबर, जब तुम इनके सामने इनका मुंह मांगा मौजज़ा पेश नहीं करते तो ये कहते हैं कि तुमने ये मौजज़ा खुद अपनी पसंद से क्यों ना पेश कर दिया। कह दो कि मैं तो उसी बात का इत्तबा करता हूँ जो मेरे रब की तरफ से वही के जरिए मुझ तक पहुँचाई जाती है। ये कुरान तुम्हारे रब की तरफ से बसीरतों का मजमुआ है, और जो लोग ईमान लाए उनके लिए हिदायत और रहमत। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको कान लगाकर सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहमत हो, और अपने रब का सुबह और शाम जिक्र किया करो, अपने दिल में भी आजिजी और खौफ के जज्बात के साथ, और जबान से भी आवाज बहुत बुलंद किए बगैर, और उन लोगों में शामिल ना हो जाना जो गफलत में पड़े हुए हैं। याद रखो कि जो फरिश्ते तुम्हारे रब के पास हैं वो उसकी इबादत से तकब्बुर करके मुंह नहीं मोड़ते और उसकी तस्बीह करते हैं और उसी के आगे सजदारेज होते हैं।